درود پڑھیں محمد محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بھیجے محمد آل محمد. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کا رسول بنا کر ہم نے بھیجا، رسولوں کا رسول بنا کر ہم نے نازل کیا. ارسلنا رسولنا بالبینات، اور روشن دلائل کے ساتھ، روشن اور واضح معجزات کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور ہم نے ترازو بھی نازل کیا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگ، تمام کے تمام لوگ قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ قیام کر سکیں، یعنی اپنے دین پر عمل کر سکیں، مستحکم ہو کر دین کے راستے میں کھڑے ہو سکیں، دین کے راستے پر قیام کر سکیں، قائم رہیں دین کے راستے پر. یہ ہم نے اس طرح سے بھیجا. اور پھر بینات کے سلسلے میں بات گزری کہ بینات، اہم ترین بینات جو رسول خدا کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے وہ اہل بیت کی شخصیت ہے، ذات اہل بیت ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین رسول خدا کی نبوت کی دلیل ہیں. رسول خدا کے پاس جو معجزات تھے، جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، جیسے پتھروں کو ہاتھ میں لیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا. نہج البلاغہ میں واقعہ موجود ہے، درخت کو اشارہ کیا اور درخت چلتا ہوا آیا. کفار نے، جو مکے کے کفار نے رسول خدا سے مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا اس سے کہو واپس چلا جائے، واپس چلا گیا. آدھا کہو درخت آ جائے، آدھا آ گیا. اور پھر وہاں امیر المومنین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور وہاں پر پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہ مطالبہ کیا کفرن و عنادن، اس معجزے کی نشانی کو، اس معجزے کی عظمت کو ٹھکراتے ہوئے، اور عناد یعنی دشمنی اور بغض کی بنیاد پر کہ تم دوبارہ اس سے کہو کہ یہ درخت چلتا ہوا آگے آئے، پیچھے آئے. یہ تو بات ہوئی. اچھا، کس طرح سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو حبیب کہ ہم تمہیں مانیں تو اس درخت سے کہو چلتا ہوا آ جائے. درخت چلتا ہوا آ گیا. رسول خدا نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ ہاں. وہاں پر جملہ ہے جناب امیر کا کہ رسول خدا جانتے تھے کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بہرحال مطالبہ ہے، معجزہ ہے، بتانا ہے. کہا کہ واپس چلا جائے، درخت سے کہا واپس چلے جاؤ. کہا کہ اچھا آدھے درخت سے کہو آ جائے. آدھا درخت آ گیا. امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ درخت اس طرح سے چلتا ہوا ہے کہ اس کے پتوں کی پھڑپھڑاہٹ کاندھوں پر تھی اور اس کے پتے میرے کاندھوں سے کو چھو رہے تھے. اور پھر وہاں پر امیر المومنین نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اس بات پر گواہ رہیے گا کہ سب سے پہلے میں نے اس معجزے کی آپ کے تصدیق کی. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی درخت کو انسان اشارہ کرے، درخت چلتا ہوا آئے، اور درخت کا انتخاب رسول خدا نے نہیں کیا تھا، درخت کا انتخاب کفار نے کیا تھا. آج کا مورخ کہہ دے کہ رسول خدا نے کوئی کام ایسا کر دیا ہوگا، زمین میں رسی لگا دی ہوگی، کسی نے چھپ کے کھینچا ہوگا، درخت چلتا ہوا آ گیا ہوگا،
تو درخت کا انتخاب کفار نے کیا تھا. اس سے بڑھ کر کوئی واضح چیز ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بین چیز ہے؟ بینات اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے لیکن وہ ایمان نہ لائے. اس کا مطلب یہ وہی بات جو مسلسل ہر روز کسی نہ کسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بینات جتنی بھی بہترین ہوں، اگر معجزہ دیکھنے والے کی نگاہوں پر بغض کا، تعصب کا پردہ ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں میں ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو وہ درخت کو بھی اگر چلتے ہوئے آ کر دیکھیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، درخت کا چلتے ہوئے آنا پھر آسان ہے. 44 آدمی جس دروازے کو ہلا نہ پائیں، 4 آدمی گڑا کے ایک شخص اکھاڑ لے. آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، سنی شیعہ مورخین نے لکھا. اس کے بعد علی بن ابی طالب کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا منہ سے. بھائی ایک سیاسی لیڈر کوئی آئے ابھی اور ایک اشارہ کرے اور سرکولر جاری کرے، فلاں کام کروں گا معاشیات کے ساتھ اور فلاں کام کروں گا بینکوں کے ساتھ اور فلاں امپورٹ اور فلاں ایکسپورٹ، اور 1 مہینے کے اندر پاکستان کے تمام حالات سدھر جائیں، تو میرے خیال سے تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ کہیں گے بھائی یہ سب سے اچھا انسان یہ ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اس نے کچھ ایسی سیاست چلی، فارن ایکسچینج کے سلسلے میں اس نے ایسی سیاست چلی کہ واقعاً ہم ہیں اس پارٹی کے، لیکن اس کی عظمت کے گن ہم گائیں گے. جبکہ وہ معجزہ نہیں دکھائے گا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اصلاح کرے گا ملک کے نظام کی، کوئی بھی ہو. یہاں پر درس پڑھ کر دروازہ اکھیڑا نہیں جا سکتا. یہاں پر ورزش کر کے، ایکسرسائز کر کے، جم جا کر دروازہ اکھیڑا نہیں جا سکتا. 4 انگلیاں گڑائے ابن ابی الحدید معتزلی نے یہاں پر یہ جو قصیدہ کہا ہے جناب امیر کی شان میں. ابن ابی الحدید معتزلی، علامہ حلی کی بات نہیں کر رہا میں، علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا. ابن ابی الحدید معتزلی مشہور ہے نام کے ساتھ، معتزلی ہیں کلامی لحاظ سے، اہل سنت سے تعلق ہے. امیر مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں یا قال الباب الذی عن حظہ عجزت اکف 40 و 40، اے اس دروازوں کو اکھاڑنے والے علی کہ جس کو 44 آدمی مل کر ہلا نہ پائیں. تو اب آپ دیکھیے، جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ماننا تو چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ہو گیا، جناب سیدہ کے ساتھ یہ تمام سلوک کیسے روا رکھا گیا، جناب امیر المومنین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا. بھائی جب خدا فرما رہا ہے، میں نے جو پہلے اور دوسرے دن آیت پڑھی تھی، ہم نے فرشتوں سے کہا سب سجدہ کر لو، کیا سب نے سجدہ کر لیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، یعنی کسی حد تک سمجھ میں آ جاتی. اور اس کے بعد وہ واقعات آپ کے سامنے کہ دھمکی دیتے ہوئے خدا کو خدا کی بارگاہ سے نکلا. مہلت بھی خدا سے مانگ رہا ہے، دھمکی بھی خدا کو دے رہا ہے. یعنی بڑا عجیب ہے، بڑا بے شرم و بے حیا ہے وہ کہ جو رزق پر کسی کے پلے اور اسی کو دھمکی دے. مکے میں کس کے رزق پر کون پلا؟ مدینہ میں کس کے رزق پر کون پلا؟ تو یہ شیطان جو ہے، یہ رزق، میں شیطان کی بات کروں کہ رزق پر پلا خدا کے، لیکن خدا کو دھمکی دے رہا ہے اور خدا سے مہلت مانگ رہا ہے. اب آپ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا سے بڑھ کر کوئی بینہ ہے نہیں ہے. لہٰذا جب بغض اور نفرت اور تعصب آ جائے اور ہوا اور حوث آ جائے تو پھر انسان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ انسان نہیں رہتا، ابلیس بن جاتا ہے، بلکہ ابلیس اس کی آ کر شاگردی کرے. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے. اور جب وہ واقعات پیش آئے، امیر مومنین نے، رسول خدا نے امیر مومنین کی طرف دیکھ کر، یہ جو غدیر کا واقعہ ہوا 18 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں کہ جبرائیل آئے اور آیت نازل کی کہ حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رسول خدا نے کیا جواب دیا تھا جناب جبرائیل کو کہ یہ لوگ ابھی تازہ ایمان لائے ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے علی کی ولایت کو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول خدا گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے دکھ پہنچائیں گے. رسول خدا کو کس بات کا ڈر، کس بات کا دکھ؟ رسول خدا شہادت کے لیے تیار ہیں. رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا اپنی موت کے بارے میں نہیں ڈر رہے تھے، توجہ فرمائیے گا. ڈر رہے تھے کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کو امت نہ مانے تو تم کہیں خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ.
اب آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ رسول خدا اپنے بارے میں خوف زدہ نہیں تھے، امت کے بارے میں خوف زدہ تھے. لہٰذا یہ واقعہ ہمیں اس سے ملتا جلتا بڑے نچلے اور چھوٹے پیمانے پر ملتا ہے کہ رسول خدا نے کہا بھائی حج واجب ہو چکا ہے، مسلمانوں سے کہا مدینے میں حج کرو. تو کسی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ مکے جانا سال میں ایک دفعہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے یا ہر سال؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ما یؤمنک ان اقول نعم، یہ تو نے ایسا سوال کر لیا، اگر میں کہہ دوں ہاں تو پھر تو کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ولایت رسول خدا کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیں ہاں تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے. تو رسول خدا فرما رہے ہیں تجھے کس چیز نے امن و امان عطا کیا، کس چیز کی وجہ سے تو سکون میں آ گیا؟ تو گھبرایا نہیں کہ میں اگر کہہ دوں ہر سال جاؤ ہاں، جو تم سے کہہ دیا بس اس کو لو، جس طرح سے ہم نے بتا دیا اس کو سمجھو. تو کیا رسول خدا کو تکلیف ہوگی اگر امت ہر سال حج پہ جائے؟ اگر آپ زندگی میں ہر سال حج پہ جاتے ہیں رسول خدا کو تکلیف ہوگی؟ نہیں، تکلیفیں آپ برداشت کریں گے. یہ رحمت للعالمین ہے، امت کے بارے میں اس کا دل تڑپتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، سورہ توبہ کی آخری آیت جو جناب سیدہ نے بھی اپنے خطبے میں جس کی تلاوت کی، کیا فرمایا قرآن مجید نے رسول خدا کے بارے میں؟ اس رسول کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے جو تکلیفیں تم اٹھاتے ہو، دل کو تکلیف ہوتی ہے رسول خدا کے. لہٰذا رسول خدا اپنے بارے میں خوف زدہ نہیں تھے، امت کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ یہ امت اگر اس تحفے کو ٹھکرا دے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر یہاں پر روایت سن لیجئے، سورہ بلد آپ سب کو جانتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہاں پر ایک آیت ہے کہ فلق تحمل عقبہ فک و رقبہ وما ادراک ما العقبہ. سورہ بلد میں آپ کو بہت سو یاد ہوگی، اور یاد نہیں تو گھر جا کے دیکھیے گا، 30ویں سپارے میں ہے سورہ بلد. وہاں پر ہے کہ کیا ہو گیا اس انسان کو، فلق تحمل عقبہ. یہ بڑا عجیب لفظ ہے اور چھٹے امام نے بڑی عجیب تفسیر بیان فرمائی ہے اور واقعاً بڑا عجیب ہے. اقتحام کہتے ہیں داخل ہونے کو. آپ کہتے ہیں مولانا ہم امام باڑہ میں داخل ہوئے، اذن دخول پڑھتے ہیں نا، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ماہ محرم داخل ہو گیا، ماہ سفر داخل ہو گیا. اقتحامہ یعنی داخل ہو جانا. تو خدا نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ داخل فلا دخلا؟ یہ فلق تحمہ کی جگہ فلا دخلا خدا کہہ دیتا. دخلا کا مطلب ہے داخل ہو جانا، اقتحامہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی عقل کو استعمال میں لائے بغیر پھان پڑنا، کود جانا کسی جگہ پر. اب سمجھ میں آیا خدا نے دخلا کا لفظ کیوں نہیں لایا؟ فلق تحمل عقبہ، یہ شخص اس پہاڑی کے بلند راستے پر کیوں نہیں چڑھ رہا؟ عجیب سی آیت ہے نا. کیا خدا اچانک یہ کیا کہنے لگا؟ یہ اس کٹھن پہاڑی راستے پر جو چڑھائی کا راستہ ہے یہ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ یہ کیوں قدم نہیں رکھ رہا؟ یہ کیوں داخل نہیں ہو رہا؟ اچھا، خدا نے یہاں پر چڑھائی کو، پہاڑی کے سخت اور سنگلاخ اور مشکل سے چڑھنے والے راستے کو خدا نے اس کے لیے کیا فعل اور ورب استعمال کیا؟ اقتحامہ بجائے دخلا کے. اقتحامہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، اور آپ کی اور اپنی زبان میں بات کروں، یا علی کہو اور کود جاؤ، اس طرح سے اقتحامہ کا مطلب یہ ہے. فک و رقبہ، جو اس پہاڑی پر چڑھے گا نا مشکل کٹھن راستے پر، بغیر سوچے سمجھے بس چڑھ پڑو اس کے اوپر، تو وہ اپنی گردن کو چھڑا لے گا. کچھ آپ کی سمجھ میں آیا؟ نہیں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، میری سمجھ میں آیا؟ نہیں. کون سا راستہ ہے؟ کون سی پہاڑی ہے؟ چھٹے امام سے آ کر راوی نے سوال کیا، امام نے فرمایا یہاں پر عقبہ یعنی بلند اور مشکل راستے سے مراد ہے ولایت علی بن ابی طالب. اس ولایت کے راستے پر جب چلنا شروع کر دو تو ولایت کو اپنے ذہن اور عقل کے مطابق درس مت دو، بے سوچے سمجھے جس طرح سے اقتحام کیا جاتا ہے، داخل مت ہو ولایت میں، اقتحام کے ساتھ داخل ہو، بغیر سوچے سمجھے، بلا رویتن، کسی فکر کے بغیر، پلس مائنس کیے بغیر، ضرب و تقسیم کے بغیر، منہا اور منفی کے بغیر کود پڑو. لیکن یاد رکھنا یہ راستہ آسان نہیں ہے.
بڑا مشکل والا راستہ ہے. ہاں مشکل تو ہے لیکن فائدہ یہ ملے گا فک و رقبہ, تمہاری گردن جہنم کی قید سے آزاد ہو جائے گی. لہٰذا یہ ولایت ایک بڑا مشکل راستہ ہے. اچھا جب مشکل راستہ ہے تو رسول خدا مسلسل پریشان تھے کہ کس طرح سے بیان کیا جائے, کس طرح سے بتایا جائے. تو یہاں تک میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ رسول خدا اپنی جان کے سلسلے میں پریشان نہیں تھے. اب اس بات کو مزید سمجھیے ایک واقعے کے ذریعے. سورہ مائدہ, پروردگار عالم نے اس سورہ میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اذ اوحیت الی الحواریین ان, میرے رسول عیسیٰ پر, تو حواری تمام ایمان لے آئے. اب یہاں پر ایک سوال ہے, اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ ابھی تو جواب دینے کا وقت نہیں ہے. اگر یہ ایمان لا چکے تھے تو خدا نے ان کے دل میں پیغام کیوں ڈالا کہ ایمان لے آؤ؟ اور اگر ایمان نہیں لائے تھے, کافر تھے, تو خدا نے جب پیغام بھیجا ہوگا تو کافر خدا کے پیغام کو مانے گا کیوں؟ لیکن خدا فرما رہا اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی. یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا, مجھ سے مت پوچھیے گا کیونکہ اب میں بھی ابھی بتا نہیں سکوں گا نیچے اترنے کے بعد. یہ اپنے ذہن میں سوال رکھیے گا, کبھی کسی موڑ پر آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے. لہٰذا حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو اب حواریوں نے ایک بات کہی کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء, اے عیسیٰ تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے؟ ایمان لائو اللہ پر اور کہہ رہے تمہارے اللہ میں یہ طاقت ہے کیا ینزل علینا مائدۃ من السماء, آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے اتارے؟ جب پروردگار ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہو یستطیع, استطاعت ہے اس میں, طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے خدا کی معرفت بھی رکھتا ہو. بھائی آپ ہی تو کہتے ہیں قرآن سے دلیل لائیے, قرآن کافی ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے حواری تھے, عیسیٰ کو دیکھ کر ایمان لائے تھے, عیسیٰ سے گفتگو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کی کوئی اہمیت ہے, نہ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی کوئی اہمیت ہے. بھئی آپ یہی تو کہتے ہیں کہ مولانا فلاں نے ایمان کی حالت میں رسول خدا کو دیکھا, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. فلاں صاحب نبی کے سامنے کلمہ پڑھا, اگر نبی کے سامنے کلمہ پڑھنے کی حیثیت ہوتی تو ان کی معرفت اتنی گھٹیا اور ادنا درجے کی ہوتی کہ عیسیٰ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ادب سے بات کرو, تمہارا رب. اور یہ تاریخ میں جب بھی دیکھیے گا کوئی کبھی بھی کسی رسول اور نبی کے سامنے آ کر کہ تمہارا رب, تم نبی کا نام لے بے ادبی کے ساتھ, تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کو الف کا نام لٹھ نہیں آتا, لاکھ چاہے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا رہے. یہ جس طرح سے نابلد تھا, جاہل تھا, بدتمیز تھا, بے ادب تھا, یہ اسی طرح رہے گا, تھا, ہے, رہے گا, قبر سے بھی اسی طرح یہ ملعون اٹھے گا اور آخرت میں منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا. لاکھ نمازیں پڑھتے رہو. تو میں حواریوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو بھی بدتمیزی اور بے ادبی کرے. اچھا اب جب حواریوں نے کہا کہ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. یا عیسیٰ انہوں نے کون سی ایسی غلط بات کہی ہے, کوئی بےہودہ بات کی ہے, کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کیونکہ انداز یہ تھا کہ جناب عیسیٰ سمجھ گئے کہ یہ امتحان لیا جا رہا ہے. کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, ڈرو اللہ سے اگر مومن ہو. تو عیسیٰ اپنے بارے میں ڈر رہے تھے یا حواریوں کے بارے میں ڈر رہے تھے؟ عیسیٰ اپنے بارے میں خوف میں مبتلا نہیں تھے, حواریوں کے بارے میں خوف میں مبتلا تھے. لہٰذا جناب رسالت ماب, ولایت جناب امیر کے سلسلے میں اپنی جان کے بارے میں خوف زدہ نہیں تھے, لوگوں کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ ان تک اگر یہ بات گئی تو یہ درک کر پائیں گے یا درک نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اس کے بعد جب یہ بات آئی یہاں تک تو حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, اور کہا کہ پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اول اور آخر کے لیے عید ہو, اور پھر ورزقنا انت خیر الرازقین, ہمیں رزق عطا فرما, تو بہترین رزق دینے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی دعا. اچھا جب حضرت عیسیٰ سے حواریوں نے یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو. کہا کہ عیسیٰ نہیں, نرید ان ناکل منہا, ہم تو چاہتے ہیں اس دسترخوان میں سے کھائیں. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا, ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو ایک جملہ اور ہے یہاں پر وہ بڑا عجیب جملہ ہے, وَنَعْلَمْ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا, یہ ہمیں علم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بات کہی ہے.
تو کلمہ کیوں پڑھا تھا تم نے؟ دیکھیے دل کا اطمینان حضرت ابراہیم نے بھی خدا سے چاہا ہے، دل کا اطمینان جناب زکریا نے بھی خدا سے مانگا ہے. دل کا اطمینان مانگنا بری بات نہیں ہے. پروردگار کوئی آیت دے، کوئی نشانی دے، پروردگار ہمارا دل مطمئن ہو جائے، یہ انسان کا بشری تقاضا ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا جائے نعلم ان قد صدقتنا، ہم یہ جان لیں سمجھ لیں کہ تم نے ہم سے سچ بولا ہے، تو حواریوں کی ایک سوچ تھی. جناب عیسیٰ گھبرائے کہ اگر انہوں نے یہاں پر پس و پوش کیا اور اس بات کو نہ سمجھے تو عذاب نازل ہو سکتا ہے. دعا کی. پروردگار عالم نے دسترخوان بھیجنے سے پہلے ایک عجیب آیت بھیجی عیسیٰ پر. کہا دیکھو عیسیٰ بات سنو، فَإِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، میں نازل کر رہا ہوں دسترخوان کو. تمہارے حواریوں نے تم سے مطالبہ کیا، دسترخوان چاہیے، تقاضا کیا، مانگا دسترخوان تاکہ نأکل منہا، اس میں سے کھائیں، تطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو، اور نعلم ان قد صدقتنا، ہم جان لے کہ تم سچ بول رہے ہو عیسیٰ. ٹھیک ہے، ہم نے سنا بات کو، سمجھ گئے، تم نے دعا کی. فَإِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، عیسیٰ میں دسترخوان بھیجوں گا. خوب توجہ کیجئے، رک جائیے. دسترخوان نہیں بھیجا، پہلے یہ گفتگو کی، کہا کہ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، یہ میں نازل کروں گا. لیکن فَمَن يَكْفُرْ، اور ان میں سے دسترخوان نازل ہونے کے بعد جو کفران نعمت کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد جو اس دسترخوان کے سلسلے میں کفران نعمت کرے گا، اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. سن لیا آپ نے آیت، ترجمہ سن لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی، خدا سے بھی. پروردگار، انہوں نے جب عیسیٰ کے سامنے آ کر کہا کہ ہم یہ جان لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے، تو تو نے اس وقت یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ جب حواریوں نے کہا کہ دسترخوان نازل فرما، تب خدا نے کہا نازل تو کروں گا، دیکھو لیکن پہلے سمجھ لو اگر تم نے کفران نعمت کیا، اس دسترخوان کی عظمت کو، حیثیت کو پامال کیا، ٹھکرایا، تو پھر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ ویسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. پروردگار ایک دسترخوان، دال روٹی اچار چٹنی مچھلی گوشت، نہیں یہ ٹھکرانے نہیں چاہیے ان کو. تیرا پیغمبر زیادہ اہم ہے یا دسترخوان اہم ہے؟ جب دسترخوان اگر اہم نہیں ہے تو یہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں شکوک ہیں. تو جب پیغمبر کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں حواریوں کے دل میں یہ شک آیا، تو پروردگار نے اس وقت حواریوں سے کیوں نہیں کہا تم عیسیٰ کے بارے میں شک کر رہے ہو، ہم تمہیں ایسا عذاب دیں گے کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا؟ ہے نا، قرآن کی آیت تو سامنے ہے آپ کے. خدا نے کب کہا یہ جملہ کہ ایسا عذاب کروں گا کہ کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا؟ کیونکہ اب تم عیسیٰ کو پیغمبر سمجھ کر، ہم کو خدا سمجھ کر، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اور تم گویا ہم سے کہہ رہے ہو کہ اگر یہ چیز نازل ہو گئی تو ہم مکمل بھرپور دلیل سمجھیں گے، واضح دلیل سمجھیں گے، روشن ثبوت سمجھیں گے عیسیٰ کی رسالت کا، پروردگار تیری توحید کا. تم نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا، تم نے خود اپنی زبان سے اقبال جرم کیا، تم خود مانتے ہو کہ معیار یہ ہے، لہٰذا ہم تمہیں خود تمہارے کہے پر پکڑیں گے، ہم خود تمہیں تمہارے عمل پر پکڑیں گے کہ تم نے مانگا تھا، ہم نے عیسیٰ بھیج دیا تھا، ہم نے نہیں بھیجا تھا، تم نے مانگا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے بعد ایسے ہو جائیں گے، لہٰذا اب ہم بھیج تو دیں گے لیکن اب بھی وقت ہے، سوچ لو. دیکھیے میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں آیت کو سمجھانے کے لیے. اب بھی وقت ہے، سوچ لو، انسان بن جاؤ، عیسیٰ کو مان لو مکمل طریقے سے. لہٰذا اب جو تم مانگ رہے ہو دسترخوان، فَإِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، میں دسترخوان نازل کر رہا ہوں، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر کسی نے ٹھکرایا نہ اس دسترخوان کو، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب کروں گا کہ کائنات میں کسی کو ویسا عذاب نہیں کروں گا. تو میں دوبارہ سے دہراؤں اس بات کو، یہ دسترخوان آئے گا کھانے کے ساتھ، یہ اہم ہے یا عیسیٰ اہم ہے؟ ڈریے مت، گھبرائیے مت، کہہ دیجئے نا عیسیٰ اہم ہے. لہٰذا سمجھ میں آ گیا نا. اچھا دوسرا واقعہ، پروردگار عالم سے جناب صالح نے کہا، قوم نے کہا معجزہ دکھائیے. صالح نے دعا کی، پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکلی بچے کے ساتھ. کہا کہ دیکھو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اپنے بچے کے ساتھ اور ایک دن تم پینا، اور خبردار لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم عذاب قریب. دونوں آیتیں ہیں قرآن میں، سورہ ہود میں. قرآن کے اندر عذاب قریب اور عذاب علیم. کیا فرمایا؟
کہا دیکھو اس اونٹنی کو اگر بری نیت سے چھوا، مارنے کی بات نہیں ہو رہی، بری نیت سے چھوا تو خدا تمہیں ایسا عذاب دے گا جو بہت نزدیک ہے اور دردناک ہے۔ تو اونٹنی اہم ہے یا جناب صالح؟ نبی اہم ہے، لیکن یہ بینہ ہے۔ تو سرکار اگر قرآن سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ جو اہل بیت پر ظلم کرے خدا اس کو ایسا عذاب کرے گا کہ کسی کو عذاب نہ کیا ہوگا، اور آپ اعتراض کریں کہ رسول کو جھٹنے والوں پر تو خدا ویسا عذاب نہ کرے جو کسی پر نہ کیا ہو، اور اہل بیت کو ٹھکرا دیں، فاطمہ پر ظلم ہو، حسن حسین پر ظلم ہو، علی پر ظلم ہو، سید سجاد پر ظلم ہو، بی بی زینب پر ظلم ہو، تو خدا اتنا خطرناک عذاب کرے گا؟ یہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ سرکار ہماری بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہماری بات کی قرآن تائید کرتا ہے۔ آپ کی دلیل کیا ہے کہ رسول اہم ہوتا ہے، عیسیٰ اہم ہے دسترخوان سے، صالح زادہ اہم ہے اونٹنی سے؟ اگر صالح زادہ اہم ہے اونٹنی سے تو خدا اونٹنی کے بارے میں کہہ رہا ہے بری نیت کے ساتھ چھونا بھی مت۔ ادھر تم نے بری نیت سے چھوا، فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قریب، عذاب علیم اور قریب بڑا نزدیک موجود ہے، دردناک عذاب دبش لے گا تمہیں آ کر۔ اور جس نے اونٹنی کو کاٹا، ایک نے کاٹا تھا اونٹنی کو، خدا نے کہا فَعَقَرُوهَا، سب نے مل کر کاٹا، کیونکہ الراضی بفعل قوم کالداخل منہم، جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اب مجلس کے فلسفے کو سمجھیے۔ مجلس کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو ان دشمنوں کے کردار سے دور کرو، ان دشمنوں کے بارے میں یہ انکار کرو کہ ہم اہل بیت رسول پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم راضی ہو گئے تو ناقے صالح والوں کے ساتھ جو خدا نے کیا، کیا فرمایا؟ یاخذکم عذاب علیم، عذاب قریب، تمہیں عذاب دبوچ لے گا۔ تو دیکھیے رسول خدا کے بارے میں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، قاعدہ یہ ہے کہ رسول سب سے افضل ہے۔ سرکار صالح کے وقت آپ نے کیوں نہیں خدا کو یہ درس دے دیا؟ جناب عیسیٰ کے جب مائدہ دسترخوان نازل ہو رہا تھا تو آپ نے درس کیوں نہیں دے دیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول ہیں، بینہ آیا ہے رسول کی رسالت کو استحکام عطا کرنے۔ اگر بینات رسولوں کی رسالت کو استحکام عطا نہ کرتا، خدا بینات کو نازل نہ فرماتا، یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم نے اتنا واضح ثبوت پیش کیا، تم ثبوت کو ٹھکرا رہے ہو، تم نے ثبوت کو ٹھکرایا، تم نے گواہ کو ٹھکرایا۔ کورٹ میں بھی جب آپ جائیے نا، اور کورٹ کی طرف سے لائے گئے قاضی کو، گواہ کو، حکومت کی طرف سے لائے گئے گواہ کو، اگر کوئی اس کی بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے، نہ مانے، تو پھر مجھے قانون نہیں پتا، لہٰذا میں قانونی بحث نہیں کر رہا یہاں پر، کوئی صاحب آ کر بتائیں مجھے نہیں مولانا وہ کلاز یہ، میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ یعنی جس گواہ کو حکومت مانے، جس گواہ کو پوری عوام مانے، جس گواہ کی گواہی میں رتی برابر شک نہ ہو، تو صبح کے اخبارات میں کیا لکھا جائے گا؟ ان کی گواہی کو آپ نے رد کر دیا، ان کی گواہی کو۔ یعنی گواہ اہم ہونے کی بات نہیں ہے، مرضی اور مشیت پروردگار کس کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر پروردگار کی مشیت اہل بیت کے ساتھ جڑ گئی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم نے نبی کے گھر والوں سے مودت کی تب تم نبی کی رسالت کا حق ادا کرو گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا نبی کی طرح نماز پڑھو، حق کے رسالت ادا کر دیا، نبی کی طرح روزے رکھو، نبی کی طرح حج پر جاؤ، یہ نہیں کہا۔ مولانا یہ تو آپ واجبات سے دور کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے اس بات کے جواب دینے کا، نہ رکنا چاہتا ہوں اس نقطے پر۔ یہ خدا سے جھگڑا کیجیے گا قیامت میں، اور امام کے ساتھ اپنے جا کر اعتراض کیجیے گا رسول خدا پر کہ یہ آیت نازل کیوں کی۔ خدا فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اجر مانتا ہی نہیں میں مگر یہ کہ نبی کے گھر والوں سے مودت کرو۔ جو دسترخوان اترا تھا نا، اس دسترخوان کی رگوں میں رسول کا خون نہیں تھا۔ جو اونٹنی تھی نا، وہ اونٹنی تھی، خدا نے اس اونٹنی کے بارے میں کہا نا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا، صالح نے کہا اپنی قوم سے خدا کے لیے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے سے کبھی مت روکنا۔ تو میں جناب صالح کی خدمت میں ادب سے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں گا کہ اے صالح پیغمبر، خدا کا لاکھوں درود و سلام ہو آپ پر، مجھے یہ بتائیے کہ جو بقیہ اونٹنیاں ان کو ابلیس نے خلق کیا ہے؟
کون سی اونٹنی ہے جو خدا کی اونٹنی نہیں ہے؟ کون سا گھوڑا ہے جو خدا کا گھوڑا نہیں ہے؟ کون سا کبوتر ہے جو خدا کا کبوتر نہیں ہے؟ کسی کبوتر کو کسی اونٹنی کو شیطان نے خلق کیا ہے کیا؟ اس کو خدا نے، خدا کے خاص ارادے سے خلق ہوئی ہے۔ پہاڑی کا دامن اس میں شگاف ہوا، اونٹنی باہر آئی، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ خدا نے تابڑ توڑ پے در پے قوم صالح پر عذاب کے پتھر برسائے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے، اور توبہ کی مہلت نہیں ملی۔ توبہ کی مہلت ملتی کیسے؟ جو توبہ کا وسیلہ تھی اونٹنی، اسی کو تم نے قتل کر دیا۔ لہٰذا آپ یہ مت کہیے خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو اہل بیت پہ ظلم کرے گا، قتل کرے گا امام حسین کو بھی جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ رحمت الہی یعنی حسین ابن علی، جب رحمت الہی کو خود اپنے درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اونٹنی کے وجود میں صالح کا خون نہیں تھا، دسترخوان کے وجود میں جناب عیسیٰ کا خون نہیں تھا، لیکن اب اگر کوئی ہستی، میں اس آیت کو مکمل کروں پہ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ فَسَوَّاهَا کا مطلب سمجھتے ہیں تسویہ، یعنی تسویہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ملیا میٹ کر دیا خدا نے صالح کے لوگوں کو۔ ایک اونٹنی کے ایک کوچے کاٹی، ذبح کر کے کھا لیا، ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت صالح نے کہا تھا ایک دن یہ پانی پی گیا، ایک دن تم پینا، تو خدا نے سب کو قتل کیا۔ خدا نے کہا فَعَقَرُوهَا، جو راضی تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ واقع کربلا ہم سب سنتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو راضی نہیں ہیں فعل شمر و پسر سعد پر، کچھ لوگ ہیں جو راضی ہیں۔ بھائی آپ راضی ہیں اگر کس کے فعل پر راضی ہیں؟ مولانا ہم نعوذ باللہ ہم پسر سعد کے فعل پر راضی ہیں، حسین کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، تو ٹھیک ہے راضی ہیں نا؟ آپ راضی ہیں؟ جی مولانا ہم راضی ہیں۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ وہ والا آپ ہے جو ہم کو بچپن میں سکھایا گیا اردو میں، اب وہ اردو عجیب میں کیا کہوں، وہی عادت ہے بات کرنے کی۔ آپ راضی ہیں نا؟ ہاں، تو آپ راضی ہیں نا؟ جی مولانا کتنی دفعہ کہیں، جب راضی ہیں تو ہر جگہ راضی ہیں، قبر میں بھی ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، پل صراط پر بھی، تتائی اور کتب کے وقت بھی، ترازو کے وقت بھی، جنت جہنم کی تب بھونچک کے مت ہو جائیے گا جب جہنم کے تہ میں جا کر آنکھ کھلے کہ یہ آ کہاں گئے، آپ ہی نے تو کہا تھا ان کے ساتھ راضی ہیں۔ سب ہم راضی نہیں ہیں۔ اچھا بات اس سے آگے کی ہے، لیکن میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ گھبرا جائیں، کوئی سیاسی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ لوگوں میں نفرت پھیل جائے، تنفر پھیل جائے، نہیں، یعنی مشکل بات ہے، سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اور درود بھیجیں محمد علی محمد۔ لہذا فسواہا، خدا نے ملیا میٹ کر دیا، بالکل مٹی کے ساتھ ملا دیا، نشان مٹ گیا جناب صالح کی بستی کا۔ فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اب اگر یہ سوال کرو تم خدا سے، میرا جملہ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، خدایا اتنے انسانوں کو تو نے فنا کر دیا، بستی کو ملیا میٹ کر دیا، یہ کیسے اتنی سی ایک گناہ پر ایسا خدا نہیں کر سکتا؟ خدا کہہ رہا ہے ہم کو ڈر نہیں لگتا تہذیبوں کی تہذیبیں مٹا دیں، کلچرز کے کلچر مٹا دیں، تمام ثقافتوں کی ثقافتیں مٹا دیں، فلا یخاف عقباہا، خدا کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ وہ لاکھوں کروڑوں آدمی کو ان کے گناہ کے نتیجے میں موت کی وادی میں سلا دے، خدا کو قطعاً اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ لہٰذا اب میں نے جو آپ کے سامنے کہا کہ اونٹنی میں جناب صالح کا خون شامل نہیں ہے، دسترخوان میں جناب عیسیٰ کا خون شامل نہیں ہے، لیکن اگر رسول خدا کسی کے بارے میں کہیں کہ لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اگر رسول خدا کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ کہیں، کیا کہیں؟ یہ کہیں انہم منی وانا منہم، یہ نہیں کہ صرف ان کی رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑا ہے، بلکہ یہ فرمائیں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا آپ اس بات پر کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے گریہ کا، گریہ تو لشکر یزید نے بھی کیا تھا، مجھے ایک روایت میں لا کر دکھا دیجئے کہ یزید کے لشکر نے امام حسین کی مظلومیت پر گریہ کیا ہو، ایک روایت لا کر دکھائیے، ایک روایت۔
گریہ تو یزید نے بھی کیا تھا. ایک روایت لا کر دکھاؤ کہ یزید نے گریہ کیا ہو. یہ ملعون اگر گریہ کر رہا ہوتا تو یہ مدینے کے اندر چڑھائی کرتا, مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھتا, یہ اہل بیت رسول کو قید کرتا. کس طرح سے قید کیا. تو یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیا ایک مسئلہ ہے, بعض نوحہ خان نوحہ لکھنے والے قصیدہ کہ جب جناب زینب گئی دربار میں تو وہ ادھر سے بھی افراد تفرید, ادھر سے بھی افراد تفرید, یا افراد یا تفرید ہے. سارے حاجی نمازی بیٹھے تھے یزید کے دربار میں, اور وہ جو تھے اہل بیت کھڑے تھے. کدھر کون سے حاجی, کدھر کے نمازی. مثلا جس دربار میں کتے اور بندروں کا تماشا ہوتا ہو, تنبور اور دف ہوتا ہو, جس دربار میں ام الخبائث و نجس مشروب چلتا ہو, وہاں پر حاجی نمازی کوئی آئے گا؟ حاجی قرآن کے قاری متقی لوگ ادھر تھے سید الشہداء کی طرف. درود بھیجیے سید الشہداء کی شادیوں کی بارگاہ. دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی. زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی, دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, حمزہ عصر کوئی, مالک اشتر کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے, نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے, سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے, جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے. عجیب عجیب عجیب. یہ انیس, یہ ہیں انیس جن کو شعور ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے حاجی, قاری قرآن حسین کے ساتھ تھے, نمازی حسین کے ساتھ تھے. صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, زہد و فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی, دولت زہد میں سلمان کے برابر کوئی, نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. یہ انیس کون سی نسل ہے؟ 1874 میں انتقال ہو گیا. نہ فیس بک, نہ واٹس ایپ, نہ یہ یوٹیوب, نہ یہ مدرسہ, نہ اسکول. اس کے بعد انیس کہہ رہے ہیں نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. اور آج کل فیس بک موجود ہے, یوٹیوب موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. آپ لکھتے جائیے فلاں شہید علی اکبر کے برابر, فلاں شہید حضرت عباس کے برابر. یہ نجاست کی صدی ہے 2022 کی. غلاظتیں ذہن میں پل رہی ہیں. جس کو اٹھایا بندر بانٹے, اس کو حضرت عباس کے برابر کر دیا, اس کو شہزادہ علی اکبر کے برابر کر دیا. یہ نجاست کا راستہ ہم کھول رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے لیے کہ ہر کس و ناکس کو وہ لا کر اہل بیت کے برابر قرار دے دے. ورنہ کسی میں تھی جرت کہ وہ حضرت علی اکبر کے برابر کسی شہید کو کرے. جو شہید پڑا اس کا درجہ ہے مرحوم ہے, انشاءاللہ کہ حضرت علی اکبر کی شفاعت نصیب ہو, جناب سیدہ شفاعت فرمائیں. میرا اعتراض ان پیچھے والوں پر ہے جو بعد میں آ کر ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے وہ تصویر خراب کر رہے ہیں کہ جو حضرت علی اکبر کی نوجوانوں کے ذہن میں ہے, اس عکس کو خراب کر رہے ہیں, دھندلا کر رہے ہیں جو ابو الفضل عباس کا ہے. ادھر انیس 200-150 سال پہلے کیا فرما گئے. تو فکر زمانے کی مقید نہیں ہوتی. فکر اگر متصل ہے اہل بیت سے, فکر اگر متصل ہے زیارت عاشورہ, زیارت آل یاسین, زیارت جامعہ کبیرہ سے, تو 150 سال پہلے کے لکھنؤ میں اگر انیس ہیں تو یہ کہیں گے پھر جہاد ایسا نہ ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. اور آپ گھڑی گھڑی وہ حضرت عباس کے برابر, وہ حسین زمان, وہ علی زمان, اور نادان بیٹھ کر توجیہ بھی کرتا ہے. پتھر پڑے ایسی عقل پر. اچھا یہ یہاں تو نہیں ہوگا یہ واقعہ. میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی, میں اترا سیڑھی سے, ایک جا کے مولانا آپ سمجھے نہیں اصل میں اس بات کو. میں کہا سرکار میری تو عقل بڑی چھوٹی ہے, اس بات یہ بات تو امام صادق کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی جو آپ فرما رہے ہیں. لہٰذا سمجھیے, اپنے بچوں کو خالص علم سے متصل کیجئے, ان کو زیارتیں پڑھوائیے, زیارت کا ترجمہ پڑھو, اہل بیت کی شخصیت اس مقام پر چلی جائے جہاں رکھنا نہ آ سکے اس شخصیت میں. درود پڑھیں محمد آل محمد کو. ملتی نہیں کوئی مثال, ایسی مثال ہے
ملتی نہیں کوئی مثال ایسی مثال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے، کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے۔ گو مصیبت میں تلا تم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں رہے۔ لشکر شاہی امام حسین کو کہتے ہیں شاہ، آپ کو پتا ہے شاہ کا مخفف ہے، شاہ۔ یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں، سرافراز یعنی سر ان کا ہمیشہ تنا رہا، سر ان کا بلند رہا، یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے۔ اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاہ کی ان کو، پیاس ہے، بھوک ہے، بیوی بچے ساتھ ہیں، نہ جانے کیا ہو، مصیبت ہیں، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاہ کی ان کو۔ اچھا یہ توفیق کہاں سے ملی حسین کے ساتھیوں کو کہ شکایت نہ کریں، ڈٹ کے رہیں، جم کر رہیں؟ انیس جواب دیتے ہیں، کیا فکر ہے انیس کی، واقعا کیا فکر ہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاہ کی ان کو۔ یہ آبرو کہاں سے ملی آخر حسین کے ساتھیوں کو؟ فرماتے ہیں آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ولایت اہل بیت ہے، ولایت علی بن ابی طالب ہے، محبت علی بن ابی طالب ہے جو انسان کو لے کر جاتی ہے کہاں تک؟ حسین ابن علی کے لشکر تک۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیا خوب۔ اب میں کیا کہہ رہا تھا، یہاں تک بات آ گئی آپ کی سمجھ میں کہ یہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا تھا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ساتھ میں نازل کیا۔ بھائی ہم نے وافر مقدار میں، مناسب مقدار میں بینات، کتاب، ترازو نازل کر دیے۔ خامی تو نہیں ہوگی نا اس بینات میں جو خدا نازل کرے گا۔ ہم نے بہترین تمہاری جو ضرورت کی بینات تھی نازل کر دی، جو تمہیں کتاب میں جو چیز تھی نازل کر دی، ہم نے ترازو جو تمہیں چاہیے تھا نازل کر دیا۔ تمہیں اطمینان نہیں آ رہا، تم اپنی دل کی مرضی کے مطابق ہم سے مزید کہہ رہے ہو، دسترخوان آ سکتا ہے، فلاں چیز آ سکتی ہے، اونٹنی آ سکتی ہے، اب تم مانگ رہے ہو اور تم یہ شرط لگا رہے ہو کہ پروردگار اب پکے مومن بن جائیں گے۔ یعنی ہم نے مکمل وافر مقدار میں بہتات کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، بہترین انداز سے کتاب بھی نازل کی، بینات بھی نازل کیے، رسالت کے ثبوت بھی نازل کیے، تمام چیزیں تمہیں دے دی۔ تم کہتے ہو بس یہ چیز مل جائے۔ بچہ باپ سے کہتا ہے میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے، یہ لو، پین نہیں ہے، یہ لو، ہم نے سب چیزیں تمہیں دے دی، گرمی لگتی ہے نہیں پڑھ سکتے، ارے باپ کہتا ہے نکمے کام چور، یہ اے سی بھی لگوا دیا، اب پڑھو۔ کہتا ہے اچھا اب ایک اور چیز ہو جائے تو اب پڑھیں گے۔ باپ کہتا ہے اگر اس کے بعد نہیں پڑھے تو کیا کروں گا؟ جو چیز تمہیں ضرورت تھی ہم نے دے دی، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ چیز مزید چاہیے جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا حق نہیں ہے مانگنا، لیکن تم مانگ رہے ہو، ہم دیں گے۔ یہ بتاؤ اس کے بعد بھی نہ پڑھا تو کیا؟ کہا جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ باپ کہے گا تیار ہو؟ ہاں۔ دیکھو تم نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، لہذا انی منزلها علیکم، میں دسترخوان نازل تو کر رہا ہوں، دیکھو لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر صاحب ایمان ہو۔ لہٰذا آپ بات سمجھ گئے؟ خدا نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات ہم نے نازل کی ہے، کتاب ہم نے دی، ترازو ہم نے دیا، اس کے باوجود بھی تم چیزوں کو مانگتے رہو۔ تو لہٰذا دیکھو لوگ، تاکہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں، اس کے باوجود بھی تم کچھ چیزیں مانگو گے۔ فإنی أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، اور حضرت عیسیٰ نے دسترخوان کے سلسلے میں یہ بات کی، اور جب اونٹنی کے ساتھ بے حرمتی کی تو خدا نے یہ کیا۔ خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے نازل کیا تھا یہ اونٹنی تھی، یہ دسترخوان تھا۔ اب آؤ ذرا میں اس مزید کو بات پھیلا رہا ہوں مزید کہ شاید بچوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، مزید سنیے اس کو، کہ دسترخوان میں حضرت عیسیٰ کا علم نہیں دکھ رہا، دسترخوان میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ اس ڈونگے کو اٹھاؤ، روٹی کو اٹھاؤ، نابینا کی آنکھوں پر لگاؤ، آنکھیں آ جائیں گی۔ قرآن نے نہیں ذکر کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نہیں تھا، قرآن نے کم از کم ذکر نہیں کیا۔ یہ کیفیت عیسیٰ میں ہے، زندگی اور موت عیسیٰ بانٹ رہے ہیں، بیماریوں سے نجات عیسیٰ دے رہے ہیں۔ دسترخوان میں یہ کیفیت نہیں تھی، جناب صالح کی اونٹنی میں وہ کیفیت نہیں تھی جو ہدایت کی کیفیت صالح کے پاس علم ہے۔ اگر کوئی ہستی اس مقام پر آئے کہ رسول خدا فرمائے کہ دیکھو ان اللہ، رسالت کی بات نہیں ہو رہی، ان اللہ یغضب لغضبہا،
وَيَرْضَىٰ لِرِضَاهَا، غضبناک خدا ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں. لہٰذا چلیے اس جملے کی طرف زیارت عاشورہ کے، جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے وہ جو بات تھی اس کو مکمل کروں کہ آپ نے اس طرح سے گریہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گریہ تو لشکر یزید نے بھی کیا، جو قتل کرنے آئے تھے انہوں نے بھی امام حسین کی زیارت کی. آپ نے زری کی زیارت کی تو کیا تیر مار لیا؟ شمر نے تو امام حسین کی زیارت کی تھی. اتنی سیدھی سی دلیل ہے کہ شمر نے جو امام حسین کی زیارت کی تھی تو دل میں محبت رکھ کے کی تھی یا بغض رکھ کے؟ یہ جو بیچارہ غریب مومن جا رہا ہے پیسے جمع کر کر کے، یہ مولا حسین کا بغض رکھ کے دل میں جا رہا ہے یا محبت رکھ کے؟ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے جو ہمارے مراجع علماء فرماتے ہیں کہ آپ زری کی زیارت کو کافی مت سمجھ لیجئے کہ اب جو کام کریں گے حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ امام حسین بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کا ظاہر غلط کام کرے، شریعت کا مذاق اڑائے، شریعت کی دھجیاں بکھیرے، خواتین جائیں پردے کا خیال نہ رکھیں، نماز روزہ واجب حلال حرام کا خیال نہ رکھا جائے. یہ ایک الگ گفتگو ہے. لہٰذا یہ کہا جائے کہ لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، جو سن کے چپ رہا اس پر لعنت ہے. لہٰذا آپ کربلا کے پیغام کو پھیلائیے. یہ جملہ زیارت عاشورہ سے ٹکراتا ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے. قرآن اور زیارت عاشورہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا سن کر، ائمہ پر ہونے والے ظلموں کو سن کر چپ رہے اس پر لعنت ہے نہ. جو کہے کہ اچھا ہوا، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ من ذلک، اچھا ہوا اہل بیت کے ساتھ جو ہوا، راضی رہے شمر اور خولی اور سنان اور حلمرا کے فعل پر، اس پر لعنت ہے. جو راضی ہو، جو چپ رہے اس پر لعنت نہیں ہے. سرکار اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. دل کے جذبات کیا ہیں، دل کی کیفیت کیا ہے. کبھی ہو سکتا ہے رسول کا سچا عاشق کچھ ایسے ظروف میں، کچھ ایسے حالات میں مقید ہو کہ اپنی زبان سے بہت سی چیزوں کا اظہار نہ کر پائے. خدا دلوں کی طرف دیکھتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اپنی زبان سے کفر آمیز جملے کہے اس وجہ سے کہ اس کی جان بچ جائے، دل میں مطمئن بالایمان، دل میں ایمان کے مرحلے پر مطمئن ہے. خدا کو اس شخص سے خدا کی کوئی جنگ نہیں ہے. خدا کی جنگ اس سے ہے کہ جس کا دل بیمار ہے، جس کا دل میں ایمان نہیں ہے. لہٰذا خوب اچھی طرح سے اس بات کو سنیں ہمارے بچے کہ مولانا آپ زیارت کی بات کرتے ہیں تو زیارت تو امام حسین کی انہوں نے بھی کی اور روئے تو وہ بھی. سرکار کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کون کہتا ہے کہ لشکر یزید رویا؟ کسی ایک روایت میں مجھے لا کر دکھائیے. ایک آدھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، وہ آپ کو یہ روایت لائیں، یہ ایک الگ بات ہے. بات ہو رہی ہے لشکر یزید رویا، عمر سعد رویا. بعض جگہ پر ملتا ہے ہمیں کہ عمر سعد رویا. حتیٰ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے عمر سعد رویا، دل میں بغض رکھ کر امام حسین پر گریا کوئی فائدہ نہیں ہے. واضح ہے یہ بات، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. بغض اگر دل میں ہے تو اس کا ٹھکانہ وہی ہے جہاں سب کا ٹھکانہ ہے. اس بات کو عقیدے کے لحاظ سے، اس بات کو قرآن کے لحاظ سے، اس بات کو اپنی زیارتوں کے علوم کی روشنی میں، اہل بیت کی طالبات کی روشنی میں خوب اچھی طرح سے سمجھیے. درود بھیجیے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد آل محمد. لہٰذا روایات، وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا، مصائب کی منزل ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. تو رسول خدا جب معراج پر گئے تو کئی وعدے لیے گئے رسول خدا سے. یہ جو خود محبت ہے اہل بیت اور اہل بیت کے غم میں گریا اور اہل بیت کی تکلیفوں کو، درد اور آلام اور رنج و مصائب کو درک کرنا، اس پر گریا کرنا، یہ سرکار عالم غیب کا خدا کا وہ فیصلہ ہے جو آپ کے پاس چھٹے اور پانچویں امام کے صدقے میں آیا ہے. یہ وہ درد اور رنج اور علم اور مصائب ہیں جو رسول خدا نے اپنے قلب مقدس میں برداشت کیے ہیں. آپ کا دل جب اہل بیت کے مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے، گریے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایک تکلیف کا جو آپ احساس کرتے ہیں، یہ ایمان کی وہ دولت ہے کہ جس کے برابر کوئی دولت آ نہیں سکتی، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جو رسول خدا کے قلب پر طاری ہوئی. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، جی کیسی نماز؟ جیسی رسول خدا نے پڑھی. جی مولانا بھائی سجدہ تو ویسے ہی کرتے ہیں نا ظاہری لحاظ سے. پیشانی زمین پر، رسول خدا کی بھی پیشانی مبارک زمین پر لگتی تھی، آپ کی بھی. پیر کے انگوٹھے اس طرح سے،
ہاتھ اس طرح سے، قبلے کی طرف آپ بھی منہ کرتے ہیں، وضو بھی اسی طرح سے، پانی بھی وہی ہے، وہ H3O نہیں ہوتا تھا، H2O ہی ہوتا تھا، وہی مکے کا پانی تھا، وہی مدینے کا پانی تھا جس سے آپ اب جاتے ہیں وضو کرتے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے آپ کی اور رسول خدا کی نماز میں؟ وہ رسول کی نماز تھی، یہ میری نماز ہے، دل میں فرق ہے۔ رسول خدا جب اللہ اکبر کہتے تھے کس بلندی پر تھے میں نہیں درک کر سکتا، میں صرف ظاہری لحاظ سے کہتا ہوں اللہ اکبر، ہاتھوں کو ویسے ہی اٹھاتا ہوں، اسی کا ثواب مل جاتا ہے کہ تم رسول کی نقل اتار رہے ہو۔ آپ کے میرے دل، میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت تو خیر قمبر کے غلاموں کے برابر نہیں ہوتی، تو میں آپ سے کیا کہوں، پہلے میں اپنے کو دیکھوں، آپ کے بارے میں اللہ جانے، آپ اپنا حساب کتاب اللہ سے کروائیے، اپنے وقت کے امام سے۔ تو قلب کی ہمارے کیفیت اس طرح سے نہیں ہوتی نماز پڑھتے اور جو رسول خدا کی ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہمارے قلب کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو رسول خدا کی، خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت، مقام ابراہیم، حجر اسود، قلب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اب بہرحال مثالیں ہیں، لیکن کیونکہ روز شہادت ایک تاریخ کے لحاظ سے، لہٰذا اس کو بتاؤں گا تو اگر شاید ایک مضحکہ ہو اور مضحک ہو وہ، لہٰذا میں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ انسان کا ذہن کہیں ہوتا ہے اور وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں خانہ کعبہ پر۔ واحد عبادت گریہ ہے امام حسین پر کہ آپ کا دل بھی امام حسین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ کا شعور بھی، یعنی کیونکہ دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چلیے کامل الزیارات کی اس روایت کی طرف کہ جہاں پر چھٹے امام فرماتے ما من عبد بکا علی الحسین الا واسعد فاطمہ واسعد رسول اللہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو الا وصل فاطمہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مولا پر گریہ کرے مگر یہ کہ اس کا دل، بڑا عجیب جملہ ہے، اس کا دل سیدہ کے دل سے متصل ہو جاتا ہے، اس کا دل رسول خدا کے دل سے متصل ہو جاتا ہے، وہ اسعدہا، اور وہ جناب سیدہ کی مدد کرتا ہے۔ عجیب جملہ ہے یہ اسعدہا، یہاں پر جو معنی کیا گیا ہے نہج البلاغہ کے بعض مترجمین شارحین نے وہ مدد کے معنوں میں کیا۔ آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اب میں مزید آگے نہیں پڑھوں گا اور صرف یہیں پر آ کر گفتگو کو ختم کروں گا۔ دیکھیے ابھی کچھ منٹوں بعد، لمحوں بعد عصر کی اذان ہوگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب سیدہ حجرے میں گئی ہیں۔ اسما، دیکھو اسما کون ہے؟ جعفر طیار کی زوجہ۔ بھاوش سے کہا، بچے بڑا مانوس ہیں اسما سے، کیونکہ مولا کائنات کی بڑی وفادار چاہنے والی مومنہ، سیدہ کی، ابو طالب کی بہو، رسول خدا کی چاہنے والی مومنہ جناب اسما، بچے مانوس ہیں۔ سیدہ پر آخری وقت آیا، اسما کو گھر میں بلایا گیا۔ کب سے آئی تھی، کیا تھا، مجھے حدود و ثغور نہیں پتا، باہر اسما موجود تھی۔ ہم گھر میں، ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ رسول کی بیٹی زندہ ہے۔ آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی نا، آپ ذرا مجھے بتائیے اسما نے کیا کیا ہوگا جملہ سن کے؟ اسما نے ایک دفعہ گریے کو ضبط کیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، سیدہ گئیں، حجرے کو بند کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے بچوں کو ایک وجہ کو تخلیق کرتے ہوئے کہ بچوں جاؤ مثلا رسول خدا کی نانا کی قبر پہ جاؤ اور زیارت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی موت کا منظر بچے نہ دیکھیں۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں جو آتی ہے کہ دروازے کو بند کیا کہ حسن حسین نہ آتے۔ یہ بچے وہ ہیں کہ جو رسول خدا جب حجرے میں ہوں بند دروازے کو کھول کر جا سکتے ہیں۔ سنت رسول خدا یہ ہے کہ حسن حسین کو کبھی حجرے میں داخلے سے منع نہیں کیا جائے۔ سیدہ نے بھی یہی کام کیا۔ ذکر کی آواز آ رہی ہے، ذکر کی آواز آنا بند ہوئی، اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اتنے میں بچے دونوں شہزادے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ اسما جانتی ہیں کہ جب یہ خبر پتہ چلے گی تو بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لیں۔ اسما بعد میں بتاتی ہیں کہ کیا جاں گداز واقعہ رونما ہو گیا۔
عصر کا وقت ہے، مغرب کی اذان نہیں ہوئی، سورج نہیں ڈوبا. کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے کھانے کا وقت ہے، مادر گرامی کہاں ہے؟ جب مادر گرامی کا نام لیا ان بچوں نے اور اسما کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے کے تاثر سے سمجھ گئے کہ واقعہ کوئی حادثہ دل خراش ہو چکا ہے. حجرے کی طرف گئے، دروازہ پاٹو پاٹ کھولا اور اب ماں کا شانہ ہلایا، اپنے آپ کو ماں پر گرایا. مجھے نہیں پتا، کلمینی یا امہ، کلمینی یا امہ، مادر گرامی گفتگو کیجئے، مادر گرامی گفتگو کیجئے. جب ماں نے کوئی جواب نہ دیا، اب بچے 6 برس کے حسین، 7 برس کے حسن، بچے کس کے پاس جائیں؟ دوڑتے ہوئے علی مرتضیٰ کے پاس گئے. کہا یا ابتا ان ابنت رسول اللہ قد فارقتنا، بابا رسول کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب امیر نے یہ جملہ سنا، تیورا کر غش آیا، زمین پر گر گئے. مرحب سے جنگ کی، زمین پر نہ گرے. عمرو بن عبدمس سے جنگ کی، زمین پر نہ گرے. خیبر، خندق، احد میں کوئی علی کو زمین پر گرا نہ سکا. فاطمہ کی شہادت کی خبر نے زمین پر گرا دیا. میں ان دونوں شہزادوں سے مخاطب ہو کر کہوں گا، اے حسن اور اے حسین، مولا آپ دونوں کتنے خوش قسمت ہیں. جب یتیم ہوئے تو باپ کی آغوش نصیب ہوئی. کاش کربلا میں بی بی رقیہ اور سکینہ کو بھی کوئی اس طرح سے تسلی دے دیتا. جناب امیر حجرے میں آئے، گریے کی صدائیں بلند ہوئی. مدینے میں محلے والے آئے، اصحاب آئے، شیوخ مدینہ آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. کہا غسل کب دیا جائے گا، کفن کب دیا جائے گا، نماز کب پڑھی جائے گی؟ ہم آئیں گے. کہا ابھی تاخیر ہے. وصیت تھی نا بی بی کی کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے وہ میری نماز میں نہ آئیں. میری قبر کا کسی کو مت بتانا. میں کہوں گا بی بی سیدہ، یہ وہ قبر ہے کہ جس کی زیارت کے لیے رسول خدا تشریف لاتے ہیں. یہ وہ قبر ہے کہ زمانے کا امام زیارت کے لیے جاتا ہوگا. یہ قبر مدینے میں کہاں ہے کوئی نہیں جانتا. رات کا وقت ہوا، جناب امیر المومنین نے ایک دفعہ غسل دینا شروع کیا جناب سیدہ کو. جنت سے جو کافور آیا تھا، مساجد سبعہ یعنی سجدے کی جگہوں پر وہ کافور لگایا، کفن دیا گیا. اور ایک دفعہ علامہ مجلسی نے روایت نقل کی کہ جناب سیدہ کے بدن مطہر کو مغتسل پر رکھا گیا. مظلوم کائنات، اصبر الصابرین، اول المظلوم علی ابن ابی طالب ایک دفعہ پکارے، یا حسن و یا حسین، بچوں کو بلائے، آواز دی، حلم تزودوا بامکم، آؤ. تزودو کا معنی یہ ہے، تزودو کہتے ہیں اس وقت کو، اس فعل کو، اس کام کو کہ جب مسافر کسی سفر پر جائے لمبے اور سامان سفر کو اٹھائے. یعنی جناب امیر فرمانا چاہتے ہیں کہ بچوں آ کر اپنی ماں کا اس طرح سے دیدار کرو کہ جب تک زندہ رہو ماں کی یہ تصویر حافظے میں رہے. بہت لمبا سفر کرنا ہے تمہیں ابھی یتیمی کا. بچے آئے، بچوں نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کے جنازے پر گرا دیا. جناب امیر فرماتے ہیں بہار الانوار کی روایت کے مطابق کہ ابھی میں نے بچوں کو الگ کرنا چاہا تھا کہ بند کفن کھلے. جو روایت کے الفاظ ہیں کہ زمت ہما الی صدرہا، سیدہ نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے بھیج کر لپٹایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا سن ہے بہت کم، داغ ہے یتیمی کا ماں کی. تعزیت بجائے ماں کے کون دے؟ تو فاطمہ دنیا سے جاتے جاتے حسن اور حسین کو تعزیت پیش کر کے جا رہی ہیں. جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ کہ رسول خدا نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے جناب امیر کو مخاطب کیا. کہا یا علی اسی کا بہرعانتی من الدنیا، اے علی دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بعد دنیا میں میرے 2 ہی پھول ہیں، ایک حسن
ایک حسن اور ایک حسین، میرے جانے کے بعد ان کا خیال رکھنا۔ سیدہ نے حسن حسین کا خیال رکھا اس طرح سے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے گلے سے لپٹا کر گئی۔ رات کی تاریکی ہے، ایک دفعہ علی مرتضی نے نماز پڑھائی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار شامل ہوئے۔ رسول کی ایک بیٹی کا جنازہ کتنی مظلومیت کے ساتھ اٹھا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ سیدہ کو اٹھایا، علی مرتضی نے تنہا جنازے کو اٹھایا ہے۔ مدد کے لیے بلاتے تو کس کو؟ حسن حسین کمسن ہیں، ماں کا جنازہ سنبھل نہ پائے گا۔ میں کہوں گا یا علی کربلا میں آتے، حسین ابن علی کو دیکھتے کہ جب علی اکبر کے جنازے کو قبر کے پاس آئے، روایت کے الفاظ ہیں کہ دو ہاتھ نکلے رسول خدا کے ہاتھوں کی طرح سے، اور ایک دفعہ رسول خدا کے دست مبارک میں علی نے فاطمہ کے جنازے کو دیا، قبر میں جنازے کو رکھا۔ علی مرتضی نے ایک دفعہ قبر کو بند کیا۔ جیسے ہی قبر کو بند کیا، اب ذرا مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ جملے سن لیجئے۔ 95 دن علی مرتضی نے گھر میں گریہ بچوں کے سامنے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ گریہ کرتے تو بچوں کو تسلی کون دیتا؟ اب ایک دفعہ علی کی تکلیف کو سمجھے کون؟ علی کے درد کو سمجھے کون؟ وہ جس نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ایک دفعہ رسول کے روضے کا رخ کیا، کہا سلام اللہ علیکہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو میری طرف سے، وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک السریعۃ اللحاق بک، یا رسول اللہ سلام قبول کیجئے، علی کا سلام قبول کیجئے اپنی اس بیٹی کا جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اور کتنی جلدی فاطمہ آپ کے پاس پہنچی، ابھی آپ کی شہادت کو 85 دن ہوئے تھے، فاطمہ کا سن 18 برس کا تھا، کتنی جلدی آپ کے پاس پہنچی۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، قل عن صفیتک صبری یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ کی بیٹی کے غم میں علی کا صبر ختم ہو گیا، اب علی میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ اور اگلا جملہ یہ فرمایا، یا رسول اللہ فاحفظ السؤال واستغفر الحال فکم من غلیل مبتلج لم تجد الى بسها سبیلا وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا، یا رسول اللہ فاطمہ آپ کے پاس آ چکی ہے، خوب اچھی طرح سے قرید کر فاطمہ سے پوچھئے گا کہ آپ کی امت فاطمہ پر ظلم کے سلسلے میں اکٹھی ہو چکی تھی، اور فاطمہ کے دل میں کتنے ایسے غم تھے، قلب فاطمہ میں کھولن تھی، کوئی راستہ نہ ملا فاطمہ کو کہ اپنے غم کسی کو بتاتی۔ آپ پوچھئے گا، آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی، کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا علی مرتضی نے کسی اور کے سامنے جا کر یہ جملے کیوں نہیں بیان کیے؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ رسول خدا نے جب بیعہ کیا تھا فاطمہ کا، سیدہ کا ہاتھ لیا، علی کے ہاتھ میں رکھ کر کہا یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، یہ اللہ کی امانت ہے۔ بس ایک دفعہ علی نے فرمایا لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کو لوٹا دی گئی۔ میں کہوں گا اے علی اگر رسول خدا پوچھیں گے کہ جب یہ امانت تمہیں دی تھی نہ پیشانی زخمی تھی، نہ بازو میں تکلیف تھی، نہ پہلو شکستہ تھا، تو کیا جواب دو گے؟ کیا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الله الطيبين. پالنے والے بانی مجلس سے، حاضرین سے، سامعین سے، مومنین و مومنات سب سے اس مجلس کو قبول فرما، حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، ان کو ہر خوشی عطا فرما، اس مجلس کو حضرت کے لیے تعزیت کا باعث قرار دے،
پنجتن کے لیے 12 امام 4 معصومین خاصتاً جناب خدیجہ رسول خدا امیر المومنین امام حسن امام حسین اولاد سیدہ 11 امام ان سب کے لیے تعزیت کا باعث قرار دے، بی بی زینب کے لیے باعث تعزیت قرار دے، وہ تمام امام زادگان کہ جن کے عمل فعل قول اور عقیدے سے حضرت حجت راضی ہیں ان سب کے لیے پروردگار اس مجلس کو تعزیت تسلیت کا باعث قرار دے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزہ اقربا ہم سب کے بانیان کے حاضرین کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، صاحب خانہ کے جو مرحومین و مرحومات اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے ذوی الحقوق اعزہ اقربا والدین جو اس دنیا میں ہیں اگر زندہ ہیں طول حیات طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق اقربا اعزہ اساتذہ سو سلام نوحہ سلام مرثیہ پڑھنے والے خطبہ ذاکرین اہل بیت جس نے ایک لفظ بھی اہل بیت کی مدحت کے لیے کہا، ایک لفظ بھی اہل بیت کے لیے مصائب کا ادا کیا، ان سب کو جناب سیدہ کی شفاعت عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت حجت کے انصار و اعوان میں شامل فرما، معرفت اہل بیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وہ زندگی نصیب فرما کہ جو اہل بیت محمد آل محمد کو پسند ہو اور اس زندگی سے دور کر دے جو محمد آل محمد کو ناپسند ہو۔ عقائد عمل فعل نیات افکار سوچ وہ تمام چیزیں ہم سے دور کر دے جو محمد آل محمد ناپسند کرتے ہوں، اور وہ تمام عقائد عمل افکار نیات سوچیں ہم کو عطا فرما جو محمد آل محمد پسند فرماتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت کے قلب مقدس کی تعزیت کے لیے بلند آواز سے ایک درود پڑھ دیجیے۔